अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हो रहा है, जंगबंदी मुज़ाकरात को लेकर क्या नए अपडेट सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही बाबा रामदेव, उन्हें एक बार फिर से माफ़ी मांगनी पड़ी है, अदालत ने फिर से फटकार लगाई है, जिसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। क्या मामला है वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ और भी मज़ीद अहम खबरें हैं, तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। गज़ा में जो हालात हैं वो सभी के सामने हैं। आज फिर से 40 के करीब फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए हैं। वहीं जो हालात हैं उसका अंदाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान के इस बयान से भी लगाया जा सकता है कि मार्च के अवाइल से खुराक, ईंधन या अद्वियात का एक भी ट्रक गज़ा की पट्टी में दाखिल नहीं हुआ है। अद्वियात और खुराक की बदतरीन किल्लत है, जिसके बायस लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने निशानदही की कि गज़ा में एम्बुलेंसों को जान बचाने वाले खिदमात तक दस्तयाब नहीं है और ईंधन भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। वहीं गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती फोर्सेस ने अब शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो दुश्मन की तरफ से किसी धोखे या जाली पेशकश का शिकार न हों और दुश्मन की तरफ से फेंके गए किसी भी जाल में मत उलझें, क्योंकि दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए गज़ा के शहरियों को वरगलाने के मुख्तलिफ हथकंडों पर अमल पैरा है। मुज़ाहमती सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंकशाफ किया है कि काबिज़ इसराइली इंटेलिजेंस ने गज़ा की पट्टी के मुतादिद इलाकों में शहरियों के मोबाइल फ़ोन पर पैगामात भेजे हैं। उन पैगामात के ज़रिए शहरियों से मुलाकातों के लिए इलाकों में अफसरान से राब्ता करने की अपील की गई है। उनसे कहा गया है कि उन्हें बैरून मुल्क जाने के लिए जो मौक़े हैं वो फराहम किए जाएंगे। इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से जो है वो यरगमालियों की उन्हें लोकेशन पता चले या फिर जो हमास के अहदेदार हैं उन तक जो है वो पहुँच पाएँ। इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर अब हमास ने साफ तौर पर आवाम को, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें ख़बरदार किया है कि वो किसी भी धोखे में न आए। वहीं अस्करी जो विंग है हमास की, अल-क़स्साम ब्रिगेड, उसने ऐलान किया है कि उसने इसराइली इंजीनियरिंग फोर्सेस के एहलकारों को मशरिक़ी गज़ा में एक बॉबी ट्रैप सुरंग में फंसाकर उन पर हमला किया है, जिसके नतीजे में कई सायूनी फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं और कई ज़ख्मी हैं। वहीं इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र के सालिसों ने एक नई तजवीज़ जो है वो पेश कर दी है, जिसका मकसद गज़ा में जारी जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। अहदेदारान के मुताबिक इस तजवीज़ में 5 से लेकर 7 साल की जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखिला जो है वो शामिल है। इस हवाले से हमास के आला सतही वफ्द का कहना है कि वो काहिरा पहुंच चुके हैं, जिसमें सियासी कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश और मरकज़ी मुज़ाकरातकार खलील अल-हैया जो है वो उसमें शामिल है। और इसराइल की जानिब से ताहाल सालिसों की नई जो तजवीज़ है उस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। चंद रोज़ कबल जो है हमास ने इसराइल की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें 6 हफ्तों की जंगबंदी के बदले हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया गया था। उधर जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने कहा है कि वो हमास की मुकम्मल तबाही और तमाम यरगमालियों की वापसी से कबल जंग ख़त्म नहीं करेंगे, जबकि हमास का मौक़िफ़ है कि वो यरगमालियों की रिहाई से कबल जंग के खात्मे की यकीन दहानी चाहती है। तो ये थे कुछ गज़ा के हालात। तो अब बढ़ेंगे मुल्क की खबरों की तरफ। अपनी सस्ती शरबत बेचने के लिए नफरती बयानबाजी करने वाले योगा ग्रुप बाबा रामदेव को आखिरकार अब अदालत की एक बार फिर से फटकार लगी है, जिसके बाद उसने फिर से माफ़ी मांगी है। दरअसल शरबत जिहाद जैसे नफरत अंगेज जुमले के जरिए हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के मशहूर मशरूब रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाने पर शदीद अदालती सरजनिश के बाद रामदेव ने तमाम मुतनाज़ा इश्तिहारात, चाहे वो प्रिंट हो या वीडियो की शक्ल में हो, वापस लेने का वादा किया है। रामदेव और पतंजलि फूड्स की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने बाबा रामदेव की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल तमाम एतराज़ शुदा इश्तिहारात हटा देंगे। अदालत ने इस मौके पर तबसरा करते हुए यहाँ तक कहा कि रामदेव का शरबत जिहाद वाला बयान अदालती ज़मीर को झंझोड़ देने वाला है और उसकी कोई दिफाई गुंजाइश नहीं है।
عدالت نے رامدیو کو ہدایت دی کہ وہ 5 دن کے اندر ایک حلف نامہ داخل کریں جس میں یہ تحریری وعدہ ہو کہ وہ آئندہ ہمدرد کے خلاف کوئی بیان، اشتہار یا پھر سوشل میڈیا پوسٹ جاری نہیں کریں گے۔ معاملے کی اگلی سماعت جو ہے وہ 1 مئی کو مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل رامدیو نے پتنجلی کا گلاب شربت فروخت کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ہمدرد کا روح افزا خریدنے سے جو پیسہ آتا ہے وہ مدارس اور مساجد بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے صفائی دی کہ نہ انہوں نے کسی برانڈ کا نام لیا نہ کسی مذہب کا، مگر ویڈیو سب کچھ بتا رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ ہو، اب شاید بابا رامدیو کو یوگا کی مشقوں میں زبان پر کنٹرول کا کوئی آسن شامل کرنا چاہیے جس سے ان کی نفرتی بیان بازی پر لگام لگ جائے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشکانت دوبے اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ان دنوں سرخیوں میں ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ پر بیان دیا اور پھر سی جے آئی کے ساتھ ساتھ جو ہے سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی کے خلاف بھی متنازع بیان دے ڈالا۔ نشکانت دوبے کے متنازع بیان کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے بی جے پی لیڈر کے متنازع بیان پر اب جو ہے جوابی حملہ کیا ہے۔ قریشی نے کہا کہ وہ ہندوستان کے اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں جہاں کسی انسان کو اس کی قابلیت اور کام سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر۔ واضح ہے کہ ایس وائی قریشی جولائی 2010 سے جون 2022 تک ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر تھے۔ قریشی نے اس حوالے سے مزید کہا کہ میں نے پوری وفاداری کے ساتھ الیکشن کمیشن میں کام کیا ہے اور میرا IAS کیریئر بھی کافی تسلی بخش رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی نفرت انگیز سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں جب ایس وائی قریشی نے وقف ایکٹ کے حوالے سے حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھا تھا کہ یہ قانون مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ معلوم پڑتا ہے، تو اس پر بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشکانت دوبے نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ قریشی الیکشن کمشنر نہیں تھے بلکہ مسلم کمشنر تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کئی سارے الزامات بھی عائد کیے تھے جس کے بعد نشکانت دوبے کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر اور کپتان محمد اظہر الدین کا نام راجیو گاندھی اسٹیڈیم کے نارتھ پویلین اسٹینڈ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم میں ہونے والے مستقبل کے میچوں کے کسی بھی ٹکٹ پر اب اظہر الدین کا نام نہیں ہوگا۔ یہ اقدام حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن HCA کے ایتھکس آفیسر آف لوکپال جسٹس وی ایشوریا کے حکم پر عمل میں آیا ہے، جو کہ ایک شکایت پر مبنی تھا جس میں اظہر الدین پر تعصب اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اظہر الدین نے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا ہے اور کہا کہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کرکٹ کھیلا۔ انہوں نے BCCI سے بھی مداخلت اور قانونی کارروائی کی اپیل کرتے ہوئے HCA پر سنگین بد انتظامی کے الزامات بھی عائد کیے۔ یاد رہے کہ محمد اظہر الدین اپنے شاندار کریئر میں بھارت کے لیے 99 ٹیسٹ اور 334 ون ڈے میچز کھیلے ہیں، جن میں وہ کئی یادگار اننگ کھیل کر ملک کا نام روشن بھی کر چکے ہیں۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد میں پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعے پر ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کی عرضی پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ جسٹس BR گوئی اور جسٹس AG مسیح پر مشتمل بینچ نے عرضی گزار سے سوال کیا کہ کیا ہم صدر جمہوریہ کو صدر راج نافذ کرنے کا حکم جاری کریں۔ بینچ نے عدلیہ پر مداخلت کے الزامات کے پس منظر میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت پر پہلے ہی عاملہ کے اختیارات میں مداخلت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اس لیے ایسے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے۔ مالیگاؤں بم دھماکہ 2008 کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں تفتیشی ایجنسی NIA نے کیس کی حتمی سماعت کے بعد یو ٹرن لیتے ہوئے کلیدی ملزمہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، کرنل پروہت اور دیگر ملزمین کے لیے سخت ترین سزا کا اب جا کر مطالبہ کیا ہے۔ اس کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت نے محفوظ کر لیا ہے اور امید ہے کہ جج AK لاہوٹی 8 مئی کو فیصلہ سنائیں گے۔ NIA نے عدالت میں 1,500 صفحات پر مشتمل حتمی تحریری بحث داخل کی ہے، جس میں UAPA کی دفعہ 16 کے تحت تمام 7 ملزمین کو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث قرار دیتے ہوئے 6 بے قصور افراد کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمیوں کی بنیاد پر سخت ترین سزا دینے کی سفارش کی گئی۔ واضح ہے کہ دفعہ 16 کے تحت اگر جرم ثابت ہو جائے گا تو ملزمین کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ابتدا میں
NIA نے ہی سادھو پرگیا کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن عدالت نے ان کی سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے مقدمہ جاری رکھنے کا حکم جاری کیا تھا۔ دھماکہ متاثرین کی نمائندگی جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیگل سیل نے کی ہے، جنہوں نے مسلسل قانون جنگ لڑتے ہوئے ملزمین کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیے تھے۔ اب ہندوستان میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کرنا بھی جو ہے وہ جرم بن چکا ہے۔ UP کے سنبھل میں پولیس نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر 7 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاریاں ان پوسٹروں کے سلسلے میں عمل میں آئی ہیں جن پر آزاد غزہ، آزاد فلسطین جیسے نعرے درج تھے اور مسلمانوں سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ادھر بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد جیسے دائیں بازو کے گروہوں نے ان پوسٹروں کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی دانستہ کوشش قرار دیتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی، جس کے بعد پولیس نے جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق یہ پوسٹر نیرولی قصبے کی مختلف دکانوں کی دیواروں پر چسپاں کیے گئے تھے۔ ان میں صارفین سے اسرائیلی مصنوعات کی جگہ ہندوستانی مصنوعات خریدنے کی اپیل کی گئی تھی اور غزہ میں جاری نسل کشی کا ذکر کرتے ہوئے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پوسٹر میں یہ بھی درج تھا کہ اسرائیلی اشیاء کا استعمال شرعی طور پر بھی ممنوع ہے، جیسے خنزیر کا گوشت یا شراب۔ حالانکہ اب جو ہے ایسا پوسٹر لگانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر مسلسل ٹیرف عائد کر رہے ہیں، جس کے اثرات جو ہے وہ عالمی منڈی پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس صورتحال کے دوران چین نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ان امریکی افسران، اراکین پارلیمنٹ اور غیر سرکاری تنظیموں کے لیڈران پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن پر چین نے ہانگ کانگ کے امور میں خراب کارکردگی کا الزام عائد کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام امریکہ کی طرف سے مارچ میں چینی اور ہانگ کانگ حکام پر عائد کی گئی پابندیوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے ان افراد پر ہانگ کانگ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی جبر میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں امریکہ پر سنگین مداخلت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ رد عمل غیر ملکی پابندیوں کے خلاف ملکی قانون کے تحت دیا گیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس تازہ پیش رفت سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہونے کا خدشہ ہے، خاص طور پر ہانگ کانگ کے معاملے پر۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔